افغانستان، امریکہ اور پاکستان ان کے معاملات سے نکل کے ذرا پاکستان میں جرنلسٹ کے معاملات کی طرف آتے ہیں، صحافتی معاملات کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم شٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، پابندیاں دیکھ رہے ہیں، کچھ پروگرامز آف ایئر کیے گئے ہیں. کیا یہ پیکا ایکٹ کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، پیکا ایکٹ تو ایک امبریلا ایکٹ ہے پیچھے، وہ تو نہیں اپلائی کیا گیا. صرف ایک فون کال کی گئی ہے. ایک فون کال آتی ہے مالکان کو کہ فلانا فلانا اینکر، فلانا بندی زیادتی کر رہے ہیں، ون سائیڈڈ کر رہے ہیں، بیلنس نہیں ہے، اور کبھی کبھی فیک نیوز بھی چلا دیتے ہیں، اور جو ان کے پروگرام ہیں دے آر بائسڈ، اور وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہیں اور دوسری پوائنٹ آف ویو نہیں صحیح پوسٹ کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر مالکان جو ہیں وہ اینکر یا اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہے آپ کی پروگرام کے اوپر تنقید، تھوڑا بیلنس کریں اس کو. دوسری موقف بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی موقف ہے، وہ بھی دیں آپ. اور اگر وہ آپ ایک دفعہ نہیں دیتے، دو دفعہ نہیں دیتے، یہ چلتا رہتا ہے، تو پھر یہی آتا ہے کہ اچھا جی پھر ان کو نکالیں یہاں سے. اب کیا مالکان میں اتنی ہمت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ ایک فون کال کو ریزسٹ کر کے کہیں جی ہم تو نہیں نکال سکتے؟ آج کل کے حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پاس بہت سے انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے وہ ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ کو. اور آپ نے دیکھا جب سے میڈیا جو ہے وہ جرنلسٹ کے ہاتھ سے مالکان کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو کہ جرنلسٹ نہیں ہے اور وہ بزنس مین ہے، تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو بزنس مین اپنی بزنس کو پہلے دیکھتا ہے اور میڈیا آزادی کو بعد میں دیکھتا ہے. تو کوئی ایسا مالک نہیں ہے یہاں چینل کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کو نہ کر سکے. یہاں تو سوائے عمران خان کے آج کل کے حالات میں کوئی بھی نہیں نہ کر سکتا. اور وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی تھنک دیٹس دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اب وارننگز بھی دی جاتی ہیں اور ٹیک آف دی ایئر بھی کر لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چینل 24 میں تھے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی خان صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو چینل 24 کو آتے تھے کہ سیٹی کا پروگرام بند کرو، پھر یا سو کر دو، یہ کر دو، فائن بھی ہوئے، جانے کیے گئے، آپ کے پروگرام کو بند کیا گیا، بہت کچھ ہوا. تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے the boot is on the other foot. اب وہ جو بوٹ ہے نا، جو فیصل واوڈا صاحب ٹیبل وقت کا دھارا جو ہے دوسری طرف اب کوئی اور رکھتا ہے وہ. تو اب this is where we are now. اور یہ عین ممکن ہے اگر آپ اور میں ہاتھ سے باہر نکل جائیں تو پھر آپ اور میں بھی گھر چلے جائیں گے. اچھا، ہاتھ سے باہر نکل جائیں یا جانبدارانہ صحافت کا جیسے الزام لگایا جا رہا ہے؟ یہ یو نیڈ ٹو پریزنٹ، اپنا اوپینین ضرور دیں، مگر کم از کم پریزنٹیشن آپ کی جو ہے یو شوڈ گیو بوتھ سائڈس. اسی کو وہ کہتے ہیں جی بیلنس. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمارا موقف دیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی اور کا موقف دینا ہے یا آپ نے اپنا موقف بھی دینا تو ہمارا موقف بھی دیں. یہ بات ہے پرنٹ میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انٹو ایکٹیو کیا جاتا ہے تو وہ فون کرتے ہیں سیٹھی کو، سیٹھی تمہارے اوپر یہ الزام ہے. اس کے بعد پورا لمبا چوڑا سٹوری سیٹھی کے خلاف لکھی جاتی ہے. بعد میں آخری پیراگراف میں لکھا کہ سیٹھی کو پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، اس نے ڈینائی کر دیا. تو ایک پیراگراف میں بس وہ ڈینائل آ جاتی ہے، باقی ساری جیسے کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا دی جاتی. تو میڈیا بھی تو ہمارا اسی قسم کی چیز کرتا ہے. دونوں سائڈس کی سٹوری عام طور پہ نہیں ملتی، بس وہ کیونکہ پھر سٹوری نہیں بنتی نا، سٹوری نہیں بنتی. لیکن سیٹ صاحب اس سے پہلے سیلف سینسرشپ ہم نے دیکھی، میڈیا نے خود پر عائد کی ہوئی تھی اور صحافی بھی اپنے طور پہ احتیاط کے ساتھ ہی چلتے تھے. لیکن اب کی بار پروگرامز کا اس طرح سے یا اینکرز کا آف ایئر ہونا سخت پالیسی میں سختی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی، بالکل. دیکھیے یہ جن اینکرز کو آف ایئر کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے اینکرز ہیں اور نیوز ڈیسکس ہیں جن کو کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ براہ راست بات کرتی ہے، منسٹریز بات کرتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ کیا، ہمارا موقف یہ ہے یہ. تو اگر آپ بیلنس طریقے سے چلیں گے تو پھر اس کوئی ایشو نہیں بنتا. مگر اگر آپ ون سائیڈڈ ہو جائیں گے، ٹلٹ کریں گے ان حالات میں جہاں ایک سیاسی جماعت ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، وائلنٹ قسم کی فیک نیوز چلا رہی ہے اینڈ سو آن. ہاں، لیکن چینل مالکان کو فون کر کے ان کے پروگرامز بند کروانے کے بعد سوشل میڈیا پہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے پرابلم کا. ٹوٹلی اگری ود یو، یہ سولوشن نہیں ہے. مگر کیونکہ اب یہ جن لوگوں کو آپ نے ٹیلی ویژن سے ہٹایا ہے وہ وی لاگ شروع کر دیں گے، کر چکے ہیں اور وہ ادھر سارا ڈائیورٹ کر چکے ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ اگر وہاں بھی یہی ہوگا، میں آپ کو بتا دوں وہاں بھی یہی ہوگا تو پھر پیکا لا آئے گا. ٹھیک ہے، اس وقت پیکے لا کی ضرورت نہیں ہے ان کو. پھر وہ پیکا لا کے ہراسمنٹ. دیکھیے
केस नहीं बनता, मगर केस बनाना तो होता है ना। जब केस बना दिया, वो चले या ना चले, बाद में हिरासत तो हो गई ना। आपका वो बंद हो गया चैनल, या आपको पकड़ के ले गए, या केस चल गया, आपको अदालतों के धक्के लग रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मसला तो बन जाता है। जद में तो आप आ गए। तो ये पीका इसलिए लाए थे कि अगर आप बाज नहीं आते कोर्ट अनकोर्ट, तो फिर पीका लगेगा। ठीक है, ये मामलात सहाफत तो इसलिए इस वक्त दिन ब दिन तंग हो रहा है सारा कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक वी नीड टू डू जर्नलिज्म विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आज़ादी जो है ना, वो यहाँ तक है। ये नाक जहाँ मेरा ख़त्म होता है, तो आपकी आज़ादी शुरू हो जाती है। आपकी जो आज़ादी भी यहाँ तक है, जब वो ख़त्म होती है, किसी और की हो जाती है। जिसके ऊपर आप बात करेंगे, उसका भी हक है कि आप उनका मौका भी सुना जाए इन डिफेंस। तो आई थिंक वी इन द मीडिया ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि जैसे एब्स्ट्रैक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट है। आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं होती, हर चीज़ रिलेटिव होती है। मेरी आज़ादी इन रिलेशन टू योर आज़ादी, अपोजिशन की आज़ादी इन रिलेशन टू गवर्नमेंट्स आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी इन रिलेशन टू पार्लियामेंट्स आज़ादी, एस्टैब्लिशमेंट की आज़ादी इन रिलेशन टू डेमोक्रेसी की आज़ादी, सिविल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की आज़ादी। एवरीथिंग इज़ इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अगर ये बैलेंसेस ख़राब कर देंगे तो फिर इंस्टेबिलिटी आती है और फिर केओस आता है। अच्छा सिटी साहब, इससे पहले सहाफ़ती तंजीमें अमूमन प्रोग्राम्स की बंदिश पे ऑफर किए जाने पर एहतजाज करती थी, इससे सहाफ़त पर हमला करार देती थी। अब की बार प्रोग्राम्स की खबरें तो आ रही हैं कि बंद हुए, सहाफ़ी ऑफर हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, शोर नहीं मच रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ऑफर हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया? नहीं आया ना। सिर्फ ये है कि हम ऑफर हो गए हैं थोड़ी अरसे के लिए। कोई कहता है मैं बीमार हूँ, कोई कहता है मैं सोच में पड़ा हुआ, कोई कुछ ये नहीं कह रहा। हाँ, ये नहीं कहा जो मैंने कहा है कि फ़ोन आया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और उन्होंने हमें मालकान को कह के हमें उड़ा दिया, ये नहीं कहा। अगर ये कहेंगे तो फिर ये इदारे जो हैं ये हरकत में आएंगे और कहेंगे एक कंप्लेंट आई है, जिस कंप्लेंट के अंदर ये है। मगर मसला ये है इसमें, अगर ये कह भी देते हैं तो मालकान आगे से कहेंगे हमें तो कोई फ़ोन नहीं आया। वो तो कहेंगे हमारे इंटरनल पॉलिसी है कि हमने ये बैलेंस नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने ये कर दिया। तो यू नो देयर आर दीज इश्यूज़। अगर तो आपने इसको इशू बनाना है तो फिर यू नीड टू हैव ऑल द एविडेंस एंड यू मेक अ बिग इशू एंड यू देन स्टैंड अप एंड से इट। तो फिर उसके भी फिर भुगतना पड़ता है, उसके नताइज होते हैं। तो मेरा ख्याल है यही हमारी बदकिस्मती है। जब हमारी चैनल वेंट ऑफ एयर 3 दफ़ा हुआ, क्या हमने क्या किया था? हमें ये कहा गया, मैनेजमेंट ने ये कहा कि चुप करके बैठ जाए, हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको रीअश्योर करने की। इमरान बड़े नाराज़ हैं आपसे और ये है वो है। तो इसी किस्म की बात थी ना। तो फिर 10 दिन के बाद रिस्टोर हो गई और हमें कहा गया ज़रा हाथ हौली रखो, इमरान के पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर ना बात। और फिर आप मोहतात हो गए? फिर मैं यानी मोहतात होना पड़ गया ना, जब वो धमकी आ गई थी। और इमरान खान तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार तो मेरे से करते थे, अभी भी शायद करते हो, आई डोंट नो। जिक्र करते रहते हैं हाँ, अपनी सजाओं के सिलसिले में भी किया था। अब तो मुझे दूसरी तरफ से ये ताने आते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ बड़े प्रो पीटीआई टिल्ट हो गया आपका। मैं कहा नहीं, मैं प्रो पीटीआई या प्रो नून लीग नहीं है यार, मैं इश्यूज़ पे मैं बात करता हूँ और उनकी बात में बड़ा वजन है, उनकी पॉलिसीज़ में मैं I don't think they are right. I think Imran Khan is hurting himself and I think policy change होनी चाहिए। But क्या वो पॉपुलर है? Yes. क्या आज इलेक्शन हो वो जीत जाएंगे? Yes. इन बातों की वजह से आपको प्रो पीटीआई कहा जाता है। तो जो हकीकत है मैं कैसे डिनाई करूं, मुझे ये बताया।